بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلمی حفظہ اللہ کا جو سلسلہ دروس عربی زبان میں اذان اور اقامت کے درمیان چل رہا ہے، اس کی یہ 5ویں کڑی ہے۔ ہم لوگ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسے اردو زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، پچھلے درس میں شیخ محترم نے توحید کی تعریف اور توحید کی تینوں قسموں کے سلسلے میں گفتگو فرمائی تھی۔ توحید کی تینوں قسمیں یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ان توحید کی اور توحید کی تینوں قسموں کی وضاحت اور تفصیل کی تھی شیخ محترم نے، اور شیخ محترم نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ کفار و مشرکین توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو بڑی حد تک وہ مانتے تھے۔ ان دونوں توحید کے سلسلے میں ان کو کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا۔ ان کو جو اصل اختلاف تھا وہ توحید الوہیت کے بارے میں تھا، چونکہ وہ لوگ ایک معبود کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ مختلف معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے اور مختلف معبودان باطلہ کے وہ قائل تھے، اور اسی کو لے کر جھگڑا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اسی کی ان کو دعوت بھی دی۔ تو اسی توحید الوہیت کا دوسرا نام توحید العبودیہ یا توحید العبادہ بھی ہے۔ تو آج جو ہے ہم لوگ توحید العبادہ کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ توحید العبادہ کی تعریف میں پچھلے ہفتے میں شیخ محترم نے بتایا تھا کہ تمام طرح کی عبادات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے یا توحید العبودیہ یا توحید العبادہ، جو بھی نام آپ ان کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ان کی تعریف یہی ہے کہ تمام طرح کی عبادات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا اور ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا، یہی توحید العبادہ یا توحید الوہیت یا توحید العبودیہ ہے۔ تو آج ہم لوگ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادات کیا ہے، عبادات کی تعریف کیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنۃ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ قول و فعل جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ عبادت ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر و اذکار ہے،
دعا ہے، یہ ساری چیزیں عبادات ہیں۔ عبادات میں اخلاص بھی شامل ہے، توکل بھی شامل ہے، خوف بھی شامل ہے، چونکہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں عبادات ہیں۔ تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عبادت ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے بجا لانا درست نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی بجا لایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں عبادات کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل، ایک قسم ہم لوگ دعا کو تھوڑی سی تفصیل سے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب و سنت سے اور کتاب و سنت کے نصوص سے یہ ثابت ہے کہ دعا عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا جس کا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسے شخص کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافرین لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ تو یہاں یدعو کا لفظ استعمال ہوا ہے جو پکارنے کے معنی میں ہے، دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ تو یہ دعا ایک عبادت ہے اور یہ عبادت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ صرف اللہ رب العزت کو ہی پکار سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور سے دعا مت کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ دعا کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے، میری عبادت کے معاملہ میں یعنی مجھ سے دعا مانگنے کے سلسلے میں تکبر کرتا ہے، جو لوگ بھی گھمنڈ کرتے ہیں، وہ لوگ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے داخل ہوں گے۔ سیدخلون جہنم داخرین، عنقریب وہ لوگ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے داخل ہوں گے۔ تو ان عبادتی کا مطلب ان دعائی، جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے کے سلسلے میں تکبر سے کام لیں گے یعنی مجھ سے دعائیں نہیں مانیں گے، تو وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو ان تمام نصوص سے ثابت ہو جا رہا ہے کہ یہ دعا عبادت ہے اور یہ دعا
صرف اور صرف اللہ رب العزت سے کی جائے گی، کسی غیر اللہ سے دعائیں نہیں مانگی جائے گی۔ ایک اہم نقطہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعاء المسئلہ اور ایک ہے دعاء العبادہ۔ ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعائے مسئلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ کہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا شافی، یا مطلق مجھے شفا عطا فرما، تو یہ دعا ہے۔ جب کوئی بھی بندہ یا رحمان بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے رحم کرنے والا مجھ پر رحم فرما، رحم کی درخواست کرتا ہے، رحمت کا سوال کرتا ہے اللہ رب العزت سے۔ تو یہ کیا، اس طرح کی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے مسئلہ۔ اور دعائے عبادہ دوسری قسم ہے دعا کی، دعائے عبادہ، یعنی اس کی مثال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی دعائے عبادت ہیں۔ اصل میں ایک بندہ جو یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے وہ ثواب کی درخواست کرتا ہے، ثواب چاہتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ خیرات کا جو ثواب ہے وہ صدقہ خیرات وہ چاہتا ہے۔ تو اس طرح کی عبادات کو دعائے عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم، چاہے دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کی جائیں گی، کسی غیر اللہ سے اس طرح کی دعائیں نہیں کی جائیں گی۔ ایک چیز اور، دعائے مسئلہ کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، وہ تفصیلیں ہم لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے، چونکہ اس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسا کام کر جاتے ہیں، اس طرح وہ دعا مانگ لیتے ہیں جو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو دعائے مسئلہ کے سلسلے میں یہ بات دھیان رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی میت کے پاس جا کر کے، چاہے وہ قبر میں ہو یا کہیں بھی ہو، ان سے جا کر کے کہتا ہے کہ میری مغفرت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے، کسی قبر میں جو مدفون ہے ان سے جا کر کے کہتا ہے، یا اس طرح کہتا ہے یا عبد القادر، اے عبد القادر میری بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے، تو ایسا کرنا شرک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے میت ہیں، یہ کسی انسان کی بات کو نہیں سنتا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں وفات دے دی ہے، وہ برزخی زندگی میں ہے، اس لیے جب وہ سنتا نہیں ہے تو وہ آپ کا جواب نہیں دے سکتا ہے، تو جب جواب ہی نہیں دے سکتا ہے تو ان سے درخواست کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس طرح کرنا شرک ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سے میری مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے، مغفرت تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر میں مدفون لوگ ہیں، ان سے ہی ڈائریکٹ کوئی چیز مانگتے ہیں، کسی چیز کی درخواست کرتے ہیں، تو یہ تو اس سے بڑا شرک ہو جائے گا۔ تو
ان سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، یا اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا ڈائریکٹ ان سے کسی چیز کی درخواست کرنا کہ یہ چیز مجھے آپ دے دیجئے، یا میرے جو بیمار ہیں ان کو آپ شفا دے دیجئے، یہ قطعاً صحیح نہیں۔ اچھا، اس کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص زندہ شخص سے درخواست کرتا ہے، لیکن وہ زندہ شخص سامنے موجود نہیں ہے بلکہ بہت دور ہے اور کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ غائبانہ اس سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میری مدد کر دیجئے یا میرے لیے سفارش کر دیجئے۔ ایسا بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب کی آواز سننا اور غائبانہ طریقے سے کسی کی مدد کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام ہے، کسی بندہ کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ اس لیے کھلم کھلا شرک ہو جائے گا، بلکہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص سے فون کے ذریعے سے وہ رابطہ کرتا ہے، اور وہ زندہ شخص ہے، فون سے اس سے رابطہ کرتا ہے اور باتیں ہوتی ہیں، جیسے سامنے باتیں ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح اگر کسی مدد کی درخواست کرتا ہے اور وہ اس مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کوئی شخص غائب ہو، سامنے نہ ہو، دور ہو اور آواز اس تک نہیں پہنچتی ہو، اور اس سے کسی طرح کی مدد کی درخواست کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ غائبانہ کسی کا جواب نہیں دے سکتا ہے، اور غائبانہ کسی شخص کی آواز جو بہت ہی دور میں ہو ان کو نہیں سن سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ رب العزت ہی ایسا کام کرتا ہے، تو یہ شکل بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص زندہ شخص کے پاس آیا، وہ زندہ بھی ہے اور حاضر بھی ہے، لیکن اس سے ایسی چیز کی وہ درخواست کرتا ہے جس پر وہ قادر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس شخص سے وہ درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے گناہوں کی مغفرت کر دیجئے، بخشش کر دیجئے، تو ایسا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ کیوں؟ ایک تو زندہ ہے، یہ صحیح ہے، سامنے ہے، موجود ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن تیسری شرط، جو چیز اس سے مانگی جاتی ہے، جس چیز کی اس سے درخواست کی جاتی ہے، وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے۔ گناہوں کی بخشش کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو قادر مطلق اللہ رب العزت کا کام ہے، رب کریم کا یہ کام ہے۔ تو ایسا اگر کرتا ہے، ایسی چیز کی اس سے درخواست کرتا ہے جس پر وہ قادر نہیں ہے، تو یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ ہاں، پھر اگر ایک شخص حاضر ہے، سامنے ہے، اور اس سے ایسی چیز کی درخواست کرتا ہے جس چیز پر وہ قادر ہے، تو وہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر زندہ شخص سے، حاضر شخص سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، یا اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت میرا یہ کام پورا کر دے، تو ایسا کرنا صحیح ہے، کیونکہ ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندہ کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے دعا کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سامنے والے زندہ شخص سے یہ درخواست کرتا ہے کہ میری گاڑی میں خرابی آ گئی ہے، اور وہ شخص جانتا ہے، گاڑی بنانا جانتا ہے، اس سے درخواست کرتا ہے کہ میری گاڑی میں خرابی اس کو بنا دیجیے، تو ایسا کرنا درست ہے، چونکہ وہ شخص زندہ ہے، حاضر بھی ہے، اور وہ اس کام کو کرنے پر قادر ہے، اس لیے ایسا کرنا درست ہے۔ تو یہ کچھ
باتیں تھیں اور کچھ تفصیلات تھیں عبادت دعا کے سلسلے میں. دعا چونکہ عبادت ہے، اس دعا کے سلسلے میں یہ کچھ تفصیلی باتیں تھیں جو بہت ہی اہم باتیں تھیں. ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس طرح عبادت کی تفصیل کو جاننا ضروری ہے، اور خصوصی طور پر دعا کے تعلق سے اس طرح تفصیل سے جاننا ضروری ہے، چونکہ بہت سارے لوگ دعا کے تعلق سے غلطی میں مبتلا ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت خصوصی طور پر ہم لوگوں کو توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت توحید کے نور سے ہم تمام کے دلوں کو منور فرما دے. اللہ رب العزت شرک سے ہم لوگوں کو پوری طرح محفوظ رکھے. اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے. اور اللہ رب العزت جب بھی ہمارا اس دنیا میں خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا.